نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد معزز سامعین اور ناظرین، انشاءاللہ العزیز چند گھنٹے باقی ہیں اور اس کے بعد وہ سنت جس کو سنت ابراہیمی کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کی انشاءاللہ العزیز ادائیگی کی جائے گی نماز عید ادا کرنے کے بعد، یعنی وہ وقت جس کو قربانی کہتے ہیں وہ بہت ان قریب آ چکا ہے اور چند گھنٹے باقی ہے۔ ہم اس وقت ماہ ذی الحجہ کی 10ویں شب اس میں ہم بیٹھے ہیں، اور کل کا سورج جب طلوع ہوگا تو ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا آغاز ہو جائے گا۔ قربانی جیسے ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور یاد رکھیں یہ بات کہ جس کو عقل تسلیم کرے، جہاں جہاں عقل بھی تسلیم کرتی چلی جائے تو اسے ہم شریعت کہیں گے، اور جہاں عقل کام چھوڑ دے اور عقل محو حیرت ہو جائے تو پھر اس کو ہم محبت کہتے ہیں، اور اہل صوفیہ اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ محبوب اور محب، دراصل محبت ایک ایسا عمل ہے جو عاشق کو مشہور کر دیتا ہے۔ محبت سے، عشق سے محب اور عاشق مشہور ہو جاتا ہے، چرچا محبت میں ہوتا ہے، اور محبت ایک ایسا عمل ہے کہ محبوب اتنا سا دے، محبوب اتنا سا دے تو بہت لگے، اور محبوب کو بہت دے تو تھوڑا لگے۔ محبت میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، جس کو ہم لوگ کہیں کہ کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں جو پیش کیا جاتا ہے تو اس کی تعداد یا اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، محبوب نے پیش کیا کس انداز میں ہے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور محبوب جب پیش کرتا ہے، جب محبوب پیش کرتا ہے تو اس کا نہ وزن دیکھا جاتا ہے، نہ بدلہ دیکھا جاتا ہے، کیا، کتنا، کیسا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ محبوب جو بھی دے دے، بلکہ محبوب تو محبوب کی نسبت رکھنے والا جو بھی دے دے وہ بہت لگتا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ مجنو ایک کتے کے قریب بیٹھا ہوا کتے کے پیروں کو چاٹ رہا تھا، کتے کے پیر کو، تو کوئی گزرا ہوا جا رہا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا رے پاگل،
کیا نوجوان تھا تو، تیری عقل بھی ضائع ہو گئی، ہوش و خرد سب کھو بیٹھا، اور اب اتنا گر گیا کہ کتے کے پیر چاٹ رہا ہے۔ تو مجنو مسکرایا، اس نے کہا میاں جاؤ، تم کیا جانو، میں اس کتے کے پیر کیوں چاٹ رہا ہوں تمہیں کیا پتا؟ اس نے کہا بتا دے پھر۔ تو مجنو نے کہا کہ یہ کتا ابھی لیلا کے محلے سے، اس کی گلیوں سے گزر کر آیا ہے، میں اس کے پیر نہیں چاٹ رہا بلکہ اس خاک کو چاٹ رہا ہوں کہ نہ جانے خاک کے کون سے ذروں نے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لیا ہوگا۔ حضرت شمس تبریز علیہ الرحمہ، جنہوں نے مولانا روم کو مولائے روم بنایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں کئی دن کا بھوکا تھا، ایک دن میں ایک حلوائی کی دکان پر پہنچا، میں نے سوچا چلو کچھ میٹھا لے لے کھا لے، تو ابھی میں نے مانگا بھی نہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور ساتھ میں ایک تھیلا لایا، اور اس نے حلوائی سے کہا کہ مجھے یہ مٹھائی بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو۔ وہ بچہ جس کو اشارہ کرتا گیا وہ حلوائی اٹھا کے اس مٹھائی میں سے اس تھیلے میں رکھتا گیا، یہاں تک کہ وہ تھیلا اس نے بھر دیا، جگہ نہ رہی۔ اب وہ بچہ اس تھیلے کو لے کر جب چلا تو چلنے سے پہلے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے 1 درہم نکال کے اس کو دے دیا، اور وہ بھی کھوٹا درہم تھا، وہ سکہ جو تھا وہ کھوٹا تھا، جو بازار میں چل بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اس نے وہ کھوٹا 1 درہم ایک سکہ نکال کے دیا تو حلوائی نے وہ ہاتھ میں لیا اور اسے بوسہ دیا، چوما اور اپنے گلے میں ڈال دیا۔ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اور میں نے سوچا کہ ارے اتنی سستی مٹھائی، چلو خرچہ بھی کم ہوگا اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ تو ہم نے بھی اس سے کہا کہ ہمیں اس میں سے بھی دے دے، اس میں سے بھی دے دے، اس میں سے بھی دے دے۔ اس نے ہمیں دی تو سب میں سے، مگر اسے جتنی دی تھی اس کا ہمیں 10واں حصہ دیا اسے، یعنی سب ملا کر کے بھی تھوڑی ہوئی۔ تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی پیسے کتنے ہوں گے؟ تو اس نے کہا 10 درہم۔ تو آپ نے کہا عجیب بات ہے، وہ بچہ تھیلا بھر کے لے گیا اور اس کے 10واں حصہ تو ہمیں دیا، اور اس نے 1 سکہ دیا تھا 1 درہم، وہ بھی کھوٹا سکہ تھا، اور ہم سے اس کی 10ویں حصے کی 10 درہم۔ وہ مسکرایا حلوائی، اس نے کہا میاں یہ حساب مت لگاؤ، وہ جس بچے کی آپ بات کر رہے تھے نا وہ میرے دوست کا بیٹا تھا، اور دوستی میں اور محبت میں حساب نہیں لگایا جاتا، جو مل جائے وہی تحفہ سمجھ کے رکھ لیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو قربانی کا جو عمل ہے یہ بھی ایک محبت کا شاہکار ہے، ایک پیغمبر کی یادگار ہے، ایک پیغمبر کی محبت کا یہ جشن منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا اتنا تو بتا دے، آخر ابراہیم میں ہے کیا بات جو تم نے خلیل بنایا؟ تو نے جو اپنا خلیل بنایا ہے ایسا دوست بنا لیا، کیا ہے اس کے اندر؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ، اس وقت میرا ابراہیم فلسطین کے میدان میں سینکڑوں بکریاں ہیں جو چل رہی ہے، وہاں ملے گا، اس کا جواب تمہیں مل جائے گا، ذرا میرا نام لے دینا اس کے سامنے۔ لہذا 2 فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے انسانی شکل میں کھڑے ہو کر، آپ نے دیکھا بھی نہیں، ایک فرشتے نے کہا اللہ۔ جیسی آپ نے اللہ کا آواز سنی تڑپ گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا میرے محبوب کا کس نے نام لیا؟
وہ بولا میں نے کہا ایک بار اور لے دے، تو میرے محبوب کا نام ایک بار اور لے دے۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں نام لوں گا مگر اس کے بدلے میں کچھ تو دو۔ تو آپ نے کہا یہ آدھی بکریاں تیری، جو سینکڑوں تھی اس میں سے آدھی دے دی۔ اس نے پھر کہا اللہ، آپ نے کہا ایک بار اور لے لو۔ تو اس نے کہا اب جو لیا ہے اس کی مزدوری بھی تو دو، تو آدھی اور دے دو۔ اب بکریاں ختم ہو گئی، آپ نے کہا ایک بار اور لے دے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایک بار اور لوں تو اب بچا کیا تمہارے پاس، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں یہ دوں گا کہ یہ بکریاں جو ہیں میں نے دی ہیں، اب ان کو ایک چرانے والا بھی چاہیے، رکھوالی کرنے والا بھی چاہیے، لہذا تو میرے محبوب کا نام ایک بار اور لے دے، میرے رب کا نام سنا دے، اور اس کے عوض میں پوری زندگی تیری بکریوں کو چراتا پھروں گا، نوکری کروں گا۔ تب اللہ رب العزت نے اس فرشتے سے کہا کہ میں نے اس لیے خلیل بنایا ہے۔ یہی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ جن کی ایک ادا ایک خواب میں دیکھا تھا، خواب میں دیکھا تھا۔ وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ۔ سورہ صافات میں اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے ابراہیم کا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ میں چلنے لگا، مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ تو میرے ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے رات خواب دیکھا ہے، انی اذبحوک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بیٹے بتا تیرا اس میں کیا خیال ہے۔ تو بیٹا بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی ہو تو ایسا ہی ہو۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا کہ میرے بابا نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا اس کام کو کیجئے آپ، اور ذرا پیچھے مت ہٹیے آپ، اور میری طرف سے فکر مند نہ ہو، مطمئن ہو جائیں انشاءاللہ میں صبر کرنے والا آئیں گے آپ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جس وقت باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹانا ہے، اللہ فرماتا اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پھر ابراہیم کو ندا کی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تو نے تو ہمارا دکھائے وہ خواب سچا کر دکھایا۔ بہرحال یہ وہی خواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو عملی جامہ پہنایا اور مینا کی وادی میں لے جا کر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت اسماعیل کو جو بچا لیا، دمبا ذبح کرا دیا، مگر فرمایا اب قیامت تک ابراہیم تیری یہ ادا کو ایسے منواتا رہوں گا کہ تیرے اس یاد کو جو بھی منائے گا محبت میں اور عشق کی چادر اوڑھ کر جب وہ ہاتھ میں چھری لے کر ذبح کرے گا، اے ابراہیم میں اس کے بدلے میں، وہ تو سمجھے گا میں نے جانور ذبح کیا، دیکھنے والے سمجھیں گے کہ جانور کٹ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے خون کے ہر قطرے کے عوض میں، ہر بال کے عوض میں گناہوں کو بھی بخشوں گا، ترقیاں بھی دوں گا، اور ہر آفت بلیات سے حفاظت کروں گا، اور ان کا نام بھی عاشقین میں لکھ دوں گا۔ لہذا برادران اسلام اب اصلی بات پر آتے ہیں، چند باتیں ہیں جو غور کر لیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا اور احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا جانور ان تمام عیوب سے کہ جو عیب قربانی کرنے میں مانع ہوتا ہے، جس عیب سے قربانی نہیں ہوتی ہے ان عیبوں سے پاک ہے، اور مکمل شرائط اس میں وہ پائے جاتے ہیں جو شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔
اب جب قربانی کا وقت آ گیا، اب قربانی کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، تو یاد رکھیں جانور کو کھلا پلا کر کے تیار کرنا، روزانہ خیال رکھیں اس کا، لیکن کیونکہ کل قربانی ہونا ہے تو آج مثال کے طور پہ آج رات میں خاص طور پہ خیال رکھیں اس کے کھلانے کا، پلانے کا۔ بھوکا اور پیاسا ذبح کرنا یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، اور ایک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے معاملے میں جو ان کے حقوق ہمارے اوپر لازم کیے ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پھر وہ بھی قربانی کا جانور، وہ تو سراسر ناانصافی اور شریعت کے خلاف ہے، لہذا اسے تیار کر لیں، اور چھری جس سے آپ ذبح کریں وہ تیز ہونا چاہیے، اور اسے پھر آپ لٹائیں، بہتر یہ ہے کہ بائیں پہلو پر لٹائیں، اور اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کو کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور لٹانے کے بعد کسی گرائیں لٹائیں تو فوراً اس کے پیروں کو باندھ دیں، اور مضبوط رسی سے باندھیں، اور باندھنے کے بعد جب وہ گر جائے، جب وہ لیٹ جائے، تو جو مسنون دعاؤں میں سے مخصوص اور مشہور جو دعا ہے یہ قرآن عظیم کی آیت ہے، یہ دعا جو ہے یہ آیات قرآن پاک میں سے ہے۔ پہلی سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 ہے، اور آیت نمبر ہے یہ 79 یہ پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس کے جسٹ بالکل فوراً بعد پھر یہ دوسری آیت پڑھے، یہ بھی سورۃ الانعام کی آیت ہے، یہ پارہ نمبر 8 کی ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ دونوں آیتیں یہ پڑھیں، آیت نمبر 162 اور 163 162 163، اور اس کے بعد جانور جب گر چکا ہے، اس کے پیر بندھے ہوئے ہیں، چھری ہاتھ میں لے لیں، تیز چھری ہو، اور اس کے بعد اس کے گردن پہ اس کے حلق پر چھری رکھ کر اور یہ جملے ادا کریں، چھری آپ کی چلنے کے لیے تیار ہے، اور زبان آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہم لکا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے آپ چھری چلا لیں۔ اور اگر بڑا جانور ہے جس میں 7 شریک ہوتے ہیں، اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں ذبح کرنے میں، مثال کے طور پر یہ چھری ہاتھ میں ہے میرے، اب میرا دوسرا ساتھی یہ شریک ہے، اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، تیسرا شریک آیا اس نے بھی ہاتھ رکھ دیا، جو عام طور سے ہم لوگ کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں جتنے لوگوں کے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھے ہوں گے، کیونکہ چھری میرے ہاتھ میں ہے، تو جتنے لوگوں کے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھے ہوں گے ان سب کے لیے اللہم لکا بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی نہیں پڑھا تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ ہاں جو دم پکڑے ہوئے ہیں، پیر پکڑے ہوئے ہیں، گردن پکڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں وہ بھی، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا تو جانور کے ذبح ہونے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ لہذا جب ذبح کریں تو خاص طور سے جس کو نہر کہتے ہیں اس کی وہ 3 اور 4 جو رگیں ہیں وہ لازماً ضروری کاٹ دیں، اور پھر جانور کو جب خون نکل جائے اور وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر جو کاٹنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ کھال اتاریں اور آخر تک اس کو جو کرنے کا ہے وہ عمل کریں۔ لہذا اس سے پہلے جب جانور کو آپ نے ذبح کر دیا اور ذبح کر کے جب دیکھا کہ ہم نے وہ رگیں کاٹ دی، اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا لیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد کیا کہیں؟ اللہم تقبل منی۔ اگر آپ خود ذبح کر رہے ہیں اپنے جانور کو، آپ خود قربانی کرنے والے ہیں تو آپ کہیں منی، یعنی میری طرف سے، اور اگر آپ کسی اور کی قربانی ذبح کر رہے ہیں جانور کو تو پھر منی کے بجائے من کہیں، اور من کہہ کر پھر اس شخص کا نام لے لیں اور اس کے باپ کا نام لے لیں، فلاں بن فلاں، اور اگر اپنی طرف سے ہے تو پھر نام کسی کا لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہم تقبل منی مطلب ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ یہ میری طرف سے تو قبول فرما، اور اللہم تقبل من فلاں بن فلاں کہ اے اللہ تو فلاں بن فلاں یعنی نام اس کا اور اس کے باپ کا فلاں بن فلاں کی طرف سے قبول فرما۔
کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اے میرے مولا ایسے قبول کر لے کہ جیسے تو نے اپنے خلیل، اپنے عظیم پیغمبر، اپنے پیارے پیغمبر کی قربانی یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی جیسے قبول کی تھی، ایسی تو ہماری بھی قبول کر لے۔ وہ حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے حضرت ابراہیم کی قربانی تو نے قبول کی، اور جیسے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں قبول کی، اے ہمارے پروردگار تو ہماری بھی قربانی قبول کر لے۔ یہ ہے طریقہ قربانی۔ اور یاد رکھیں یہ بات کہ یہ دعا جو آپ نے پہلے پڑھی قرآن عظیم کی جو آیات ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ پہلے پڑھی اللہم لکا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ذبح کرتے وقت آپ نے کہا۔ آپ ان دعاؤں کے علاوہ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے قرآن عظیم کی اور آیت پڑھ لیں، کوئی مسنون دعائیں اور بھی پڑھ لیں، مگر یاد رکھیں جس وقت آپ چھری چلائیں گے، جس وقت آپ چھری چلانے کے لیے تیار ہیں اور چھری آپ کی چلنے والی ہے اور جانور آپ کے سامنے ہے، اس وقت یاد رکھنا یہ بات جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، چاہے اس کا ہو یا کسی آپ کے پیر و مرشد کا ہو، آپ کے استاد کا ہو، آپ کے امام کا ہو، یہاں تک کہ تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر آپ نے نام لیا، وہ ذبح کرتے وقت، چھری چلاتے وقت، وہ آپ کا جانور مردار ہو جائے گا، اس لیے کہ ذبح کرتے وقت صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بس اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ آپ بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ اے مولا یہ قربانی میں نے اپنے دادا کی طرف سے کی ہے جن کا نام یہ تھا، قبول کر لے، میں نے اپنے باپ کی طرف سے کی ہے نام یہ تھا، قبول کر لے، میں نے اپنے دوست کی طرف سے کی ہے نام یہ تھا، قبول کر لے۔ بعد میں آپ جس کا چاہے نام لے سکتے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت سوائے اللہ کے اور کسی کا نام نہیں لے سکتے آپ۔ لہذا کل انشاءاللہ پہلا دن ہے قربانی کا، پہلے نماز عید الاضحیٰ ادا کرے اور نماز عید الاضحیٰ کر کے ان تمام آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے کہ جن کا عمل کرنا ضروری ہے، اپنی قربانی کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور بعد قربانی جانور کے گوشت کی تقسیم میں خاص طور سے خیال رکھیے ان لوگوں کا حق جو غربا ہیں، جن کے گھر تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ ایسے عزت نفس کو نیلام نہیں کرتے کہ آپ کے دروازوں پہ آن کر، آپ کے گھر پر آن کر وہ دست درازی کر کے آپ سے گوشت مانگیں، بلکہ خود آپ خیال رکھیں ان کے گھروں پر جا کر کے گوشت پہنچائیں تاکہ وہ بھی آپ کی اس قربانی میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت تمام اہل ایمان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، جو قربانی کے لیے جانور لا چکے ہیں ان کی بھی، اور جو لانے والے ہیں اللہ ان کو دستیاب کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو ان 3 دنوں میں اللہ ان کی غیب سے مدد فرما کر صاحب استطاعت کر دے تاکہ وہ بھی قربانی کریں۔ آمین۔